کھڑے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر، تو یہ نہ لگے کہ ہم کوئی پیچھے ہٹ گئے ہیں، کوئی گرفتاریوں سے کوئی خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ رات کے اندھیروں میں جو لوگ اٹھاتے ہیں وہ دن کی روشنیوں کی تاب نہیں لا سکتے، اور اسی لیے یہ ساری کارروائیاں راتوں کو ہوتی ہیں، چاہے انہوں نے کسی کو اریسٹ کرنا ہو، چاہے کسی کے اوپر جھوٹے کیس بنانے ہوں۔ یہ سارے معاملات آدھی راتوں کو ہی ہو رہے ہیں۔ رات کو پھر جب صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ انہوں نے شیخ رشید صاحب کے اوپر کیس بنا دیا ہے، عمران ریاض صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور خیبر پختونخوا میں جہاں پہ اس وقت لہو لہو ہے، اس وقت تمام جو پاکستان ہے اور خصوصاً خیبر پختونخوا ہے جس دکھ اور کرب سے گزر رہا ہے، اس کے زخموں کے اوپر مرہم رکھنے کے بجائے خیبر پختونخوا کی بیٹی شندانہ گلزار کے اوپر غداری کا مقدمہ کر دیا گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا تھاٹ پروسیس ہے، یہ معاملہ کیسے چل رہا ہے، اور کون عقل مند یہ مشورے دے رہا ہے جب پاکستان کو ضرورت ہے کہ نفرتیں کم ہوں، جب پاکستان کو ضرورت ہے کہ معاملات میں ایک ٹھہراؤ آئے، اس وقت پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جا رہا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں جو 6 مہینے سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کا یہاں پہ 3.5 سال کے قریب وقت گزرا، ہم نے دہشت گردی کے اوپر بہت ہی احسن طریقے سے قابو پایا۔ پاکستان میں ایک دھماکہ نہیں ہوا قابل ذکر جس سے کوئی اس ریجن ہل گئی ہو، اور میں آپ کو یہاں بھی یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ دور تھا جب افغانستان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی تھی۔ اگر کسی وقت خدشہ تھا کہ دہشت گردی بڑھے گی، کسی وقت خطرہ تھا کہ پاکستان کو ان کے کانسیکوینسز سے گزرنا پڑے گا، وہ تب تھا جب افغانستان کے اندر تبدیلی آ رہی تھی۔ لیکن عمران خان نے اس وقت افغانستان کے ساتھ ایک بہت ہی احسن طریقے سے معاملہ ڈیل کیا۔ ہم نے امریکہ کے ساتھ معاملہ ڈیل کیا۔ 3 لاکھ سے زیادہ جو ویسٹرنرز ہیں، مغرب کے لوگ تھے، جس میں امریکہ کے لوگ شامل ہیں، برطانیہ کے لوگ شامل ہیں، نیٹو کے ممالک کے لوگ شامل ہیں، افغان طالبان نے پاکستان کی درخواست کے اوپر ان کو افغانستان سے باہر نکلنے میں مدد کی۔ خود میری وزارت نے انفارمیشن جب اس وقت میرے پاس تھی، میری وزارت نے نیو یارک ٹائمز، وال اسٹریٹ جرنل، رائٹرز، BBC، ان تمام کے جو جرنلسٹ وہاں پہ کام کر رہے تھے ان کو ہم نے افغانستان سے نکالا۔ اس قسم کے ہمارے ریلیشن شپ تھے افغان طالبان کے ساتھ، اور ہم نے جب حکومت کو، اور اس وقت بعد میں جو بھی معاملہ ہوا، دیکھیں یہ فیصلے، مجھے بڑا افسوس ہے آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فلانے نے یہ کر دیا، فلانے نے یہ کر دیا، انسٹیٹیوشن کے فیصلے تھے، پاکستان کے اداروں کے، پاکستان کی حکومت کے فیصلے تھے۔ جب آپ نے سوویت یونین کے خلاف یہاں پہ ایک لڑائی لڑنے کا فیصلہ کیا تو وہ صرف کوئی جنرل ضیاء الحق کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، ساری پاکستان کے اداروں کے فیصلے تھے۔ اسی طریقے سے بعد کے فیصلے بھی یہ پاکستان کے سارے اداروں کے فیصلے تھے، اس میں کابینہ شامل ہوتی ہے، سیکورٹی ادارے شامل ہوتے ہیں، سارے ادارے شامل، تو یہ اس کو اس طرح سے نہ مسئلہ کیا ہاں ہے۔ اور عمران خان کا سٹانس کیا تھا؟ ہمیشہ سے عمران خان کا سٹانس یہ تھا کہ سیاسی مسئلوں کے فوجی حل نہیں ہوتے۔ یہی معاملہ بلوچستان کے ساتھ ہے، اس سے پہلے یہی مسئلہ مشرقی پاکستان میں ہوا، یہی مسئلہ یہاں پہ افغانستان کے ساتھ تھا۔ جو طاقت کا استعمال ہے وہ آپ کی اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہوتا ہے، اسٹریٹجی نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے ہزاروں لوگوں کو مار دینا ہے، بم مار دینے ہیں، عورتوں کو، بچوں کو، اور اس کے بعد ہم نے ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ جی یہ یہاں پہ تو امن ہو جائے گا۔ کبھی بھی قبرستان بنا کے امن نہیں ہوتے۔ لہٰذا جو ہم کہہ رہے تھے 6 مہینے سے، ہم بتا رہے تھے
آپ نے عمران خان کی تحریک انصاف کی جو حکومت کی جو پالیسی تھی وزا افغانستان آپ نے تباہ کر دی ہے۔ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں ان کے امریکہ کے 17 سے بھی زیادہ دورے ہو چکے ہیں، افغانستان میں ایک دورہ نہیں ہوا۔ شہباز شریف جو ہیں انہوں نے کبھی سنا ہی نہیں ہوگا آپ نے کہ کبھی افغانستان کے اوپر کوئی میٹنگ لی ہو۔ آپ یہ ٹی ٹی پی کا جو معاملہ ہے حل نہیں کر سکتے جب تک افغانستان کی لیڈرشپ آپ کی پشت پہ نہیں ہوگی، جب تک آپ کو ایک ڈپلومیٹک ریلیشن شپ آپ کے ان کے ساتھ ایک ریلیشن شپ نہیں ہوں گے، کیونکہ سمپل بات ہے، حملہ لوگ کرتے ہیں اس کے بعد وہ افغانستان چلے جاتے ہیں۔ جب تک ان کی سپورٹ آپ کو حاصل نہیں ہوگی، جب تک آپ چیزیں بہتر نہیں کریں گے، خالی یہاں پہ اس طرح سے طاقت کے استعمال سے معاملات پیچیدہ ہوں گے۔ طاقت کا استعمال ایک نقطہ نظر یا ایک اسٹریٹجی ضرور ہے، لیکن یہ مکمل اسٹریٹجی نہیں ہے۔ آپ نے جس طریقے سے پاکستان کے اندر یہ معاملہ چلایا ہے، افغانستان کے اندر جس طریقے سے آپ نے اس کو تباہ کیا ہے، اس کے بعد اب ہم بالکل ایک ایکسپوز ہو چکے ہیں، اور ہمیں فی الحال اس حکومت کی تو کوئی پالیسی سمجھ نہیں آتی کہ آخر وہ چاہتے کیا۔ خواجہ آصف جو